بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو 4 محرم والے دن کے واقعات اور عمر سعد کی امام حسین علیہ السلام سے ہونے والی گفتگو شیئر کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ صاحب ریاض القدس نے لکھا ہے کہ جب 4 محرم کی رات عمر بن سعد امام حسین علیہ السلام کے پاس فرات کے کنارے بیٹھا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے اس سے 3 تمناؤں کا اظہار کیا۔ عمر سعد نے کہا کہ میں ابن زیاد کو لکھوں گا، مجھے امید ہے کہ ان 3 میں سے ایک وہ ضرور قبول کر لے گا۔ بات یہاں ختم ہوئی تو امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں تشریف لائے اور عمر سعد اپنے خیام کی طرف چلا گیا۔ 4 محرم کی صبح عمر سعد نے اپنے لشکر کے زعما کو بلایا اور ان سے امام حسین علیہ السلام اور ابن زیاد کے بارے میں مشورہ لیا۔ باتیں ہو رہی تھیں اور عمر سعد امام حسین علیہ السلام کے بے قصور ہونے کی بات کر رہا تھا کہ اچانک اس وقت کوفہ سے ابن زیاد کا قاصد آ پہنچا اور عمر سعد کے خط کا جواب لایا۔ یوں ہی ابن سعد نے ابن زیاد کے خط کا مضمون پڑھا تو بہت پریشان ہو گیا اور اپنی گفتگو جو لشکر کے بڑوں سے کر رہا تھا اس میں شرمندہ ہونے لگا اور خاموش ہو کر سوچنے لگا کہ فرزند رسول کسی صورت میں پسرے مرجانہ کی اطاعت نہ کریں گے اور میں فرزند رسول سے لڑنا بھی نہیں چاہتا اور دوسری طرف رے کی حکومت کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہی باتیں دل میں سوچ رہا تھا کہ ایک اور قاصد آ پہنچا اور ابن زیاد کا دوسرا خط دیا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا: اے ابن سعد، میں نے اتنا بڑا لشکر تمہیں بلا وجہ نہیں دیا اور اس قدر گھڑ سوار اور تیر اندازوں کو تمہاری اطاعت میں بے مقصد نہیں دیا۔ خبردار رہو کہ مجھے صبح و شام تمہارے دن رات کے حالات معلوم ہوتے رہتے ہیں۔ بقول مناقب یہ بھی لکھا کہ حسین علیہ السلام پر حالات کو تنگ کرو تاکہ وہ جنگ کریں یا یزید کی بیعت کر لے، مہلت نہیں دینا، اور حسین پر تنگی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پانی بند کرو تاکہ اس کو تکلیف ہو اور وہ بیعت کرے یا جنگ کرے۔ والسلام۔ دشمن کے الفاظ صاف ظاہر ہے تلخ ہی ہوں گے، لہٰذا بے ادبی کی صحیح عکاسی کرنا ناگزیر تھا۔ ابن سعد یہ خط پڑھ کر بہت حیران اور پریشان ہوا اور ابن زیاد پر لعنت بھی کی اور سارا دن اس کی حالت متغیر رہی۔ یوں ہی رات ہوئی تو موثق روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام دکھی دل اور پریشان کیفیت میں خیمہ کے در سے 14ویں کے چاند کی طرف نکلے۔ پیغمبر کا امامہ سر پر تھا، ان کی زرہ پہنی ہوئی تھی کہ ایک صحابی سے فرمایا: جاؤ ابن سعد سے کہو کہ میں دونوں لشکروں کے سامنے تم سے ملنا چاہتا ہوں، البتہ گفتگو تمہارے ساتھ خلوت میں ہوگی۔ ابن سعد کو یہ پیغام پہنچا تو وہ لشکر سے باہر نکلا اور امام بھی روانہ ہوئے۔ ایک جگہ پر بیٹھے حفص اور دردید عمر سعد کے محافظ ساتھ کھڑے تھے اور حضرت عباس اور حضرت علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے محافظ بن کر کھڑے تھے کہ عمر بن سعد نے کہا: ابن زیاد نے کہا ہے اور آج کے خطوط میں تاکید کی ہے کہ آپ ہر صورت میں یزید کی بیعت کریں، اگر بیعت نہیں کرتے تو پہلے آپ اور اصحاب پر پانی بند کر دوں، پھر آپ سے جنگ کروں۔ جس طرح عثمان کو پیاسا قتل کیا گیا اسی طرح آپ کو پیاسا شہید کریں گے۔ امام علیہ السلام نے ابن سعد کی باتیں سنی اور بطور نصیحت فرمایا: ہائے افسوس تجھ پر اے ابن سعد، کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ کیا تمہیں قیامت کا یقین نہیں؟ پسرے مرجانہ کی اطاعت کرتے ہو اور میرے قتل پر کمر بستہ ہو گئے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں۔ اگر تمہارے ہاتھ میرے خون میں رنگین ہوئے تو قیامت کے دن تمہاری نجات ہرگز نہیں ہوگی۔ عمر ابن سعد نے عرض کیا: میں قربان جاؤں، میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، آپ کے حسب اور نسب کو تمام سے بہتر سمجھتا ہوں۔ آپ سبط پیغمبر، فرزند حیدر اور جناب فاطمہ زہرا کے دل کا میوہ ہیں، لیکن آپ 2 کاموں میں سے ایک کام ضرور کریں، ورنہ ابن زیاد کے ظلم کی آگ کا شعلہ آپ کو اور مجھے بھی جلا ڈالے گا۔ کوئی چارہ کریں تاکہ ہم دونوں بچ جائیں، نہ آپ قتل ہوں اور نہ میں قتل ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ ان 3 کاموں میں سے ایک کام کرو، مجھے راستہ دو تاکہ میں مکہ یا مدینہ کی طرف لوٹ جاؤں۔ نمبر 2، مسلمانوں کے کسی شہر میں چلے جانے کی اجازت دو تاکہ وہاں ایک عام مسلمان کی طرح زندگی گزار سکوں۔ نمبر 3، مجھے اجازت دو کہ میں خود یزید کے پاس شام چلا جاؤں۔ اے عمر سعد، اگر 3 راستوں میں سے ایک پر جانے کی اجازت دے دو
تو تجھے بھی نقصان نہ ہوگا اور میری حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں امام حسین علیہ السلام اور عمر سعد کی گفتگو سن رہا تھا کہ ان تین راستوں کے علاوہ کوئی اور بات بھی امام حسین علیہ السلام نے نہ کی، اور یہاں تک کہ امام نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، میں بیابانوں میں غریب و ندار اور خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزاروں گا، اپنے رشتہ داروں اور وطن سے جدائی پر صبر کرتا رہوں گا۔ عمر بن سعد نے کہا مجھے تو ہر بات قبول ہے، لیکن وہ کافر ان باتوں میں سے کسی ایک کو بھی تسلیم نہ کرے گا، اگرچہ میں اس کو قائل کرنے کی لاکھ کوشش کروں گا۔ میں اپنی طرف سے بہت کچھ سفارش لکھوں گا، شاید ان راستوں سے ایک راستہ دے اور بادشاہ حجاز سے شرمندگی سے بچ جاؤں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔